اعوذ باللہ من الرحمن الرحیم. نمبر 12 تطہیر البیوت وحفظها. يجب على المسلم ان يطهر بيته من آلات اللهو والصور المحرمة والتماثيل والتصاليب والكلاب وغير ذلك مما ورد فيه النهي، ويدخل في ذلك تطهير البيت من الغناء، فقد قال مجاهد في قوله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال صوت الشيطان الغناء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير والخمر والمعازف. ومن ذلك أيضا تطهير البيت من الأجراس الموسيقية أو التي تشبه نواقيس النصارى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. ومن تطهير البيوت وحفظها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلق الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا أطفئوا مصابيحكم. ومن حفظ البيوت أيضا صلاة النوافل فيها وكثرة تلاوة القرآن فيها، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت، رواه الحاکم وحسنه الألبانی. تطہیر البیوت، گھروں کا پاک کرنا، صاف کرنا، وحفظها، اور ان کو محفوظ کرنا. آپ سب گھر کی صفائی کرتی ہیں؟ کس کس چیز سے؟ صفائی میں کیا کیا کرتی ہیں؟ کیا کچھ شامل ہے؟ جالے اتارنا، اور ڈسٹنگ کرنا، اور جھاڑو لگانا، اور موپ لگاتے ہیں، اسکرب کرتے ہیں، ترتیب سے رکھتے ہیں، غیر ضروری سامان نکال دیتے ہیں. جی بس ہماری صفائی یہاں تک ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں اور کیا کرنے کا کام ہے، اب وہ صفائی بھی کرنی ہے. یجب علی المسلم، واجب ہے مسلمان پر، لازم ہے، ان یطہر بیتہ، کہ وہ پاک کر دے اپنے گھر کو، من آلات اللہو، گانے بجانے کے آلات سے، لہو و لعب کے آلات سے، انسٹرومنٹس، والصوری، اور تصویروں سے، المحرمتی، حرام، والتماثیل، اور سٹیچوز، بت، والتصالیب، اور صلیب، کراس، والکلاب، اور کتے، وغیر ذالک، وغیرہ، مما ورد فیہ النہی، اس میں سے جو وارد ہوئی ہے اس میں نہیں، یعنی اس وجہ سے کہ اس میں نہیں وارد ہوئی، یعنی کہ ہمیں منع کیا گیا ان چیزوں کو رکھنے سے. وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ، اور داخل ہوتی ہے اسی میں، تطہیر البیت، گھروں کی صفائی یا پاکیزگی، من الغناء، گانے سے. فقد قال مجاہد، مجاہد نے کہا، فی قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور پھسلا لے جس کو تو پھسلا سکتا ہے ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ. مجاہد اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، قال صوت الشیطان الغناء، شیطان کی آواز گانا ہے، غنا ہے. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي، البتہ ضرور ہوں گے میری امت میں، اقوام، کچھ لوگ، یستحلون، جو حلال کر لیں گے، الحرا، ہرا کو، ای ہرا کا کیا معنی ہے؟ الزنا، زنا کو، والحریر، اور ریشم کو، والخمر، اور شراب کو، والمعازف، اور آلات موسیقی کو. یعنی میری امت کے کچھ لوگ ان چیزوں کو حلال سمجھیں گے.
ومن ذلك ایضا، اور اسی میں سے یہ بھی ہے، تطہیر البیت، پاک کرنا گھروں کا، من الاجراس الموسیقیتی، میوزیکل بیلز سے، اجراس جرس کی جمع ہے، گھنٹیاں، بیلز، موسیقیہ جن میں میوزک ہو جیسے ٹیلی فون وغیرہ، ابلتی یا وہ جو، تشبہ یا وہ جو مشابہ ہیں، نواقیس النصارى، نصارہ کے آلات موسیقی سے. نواقیس کا لفظ جو ہے ناقوس سے ہے، ناقوس لکڑی یا لوہے کا ایک بڑا ٹکڑا جس کو چھوٹے ٹکڑے سے بجایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لکڑی کا بڑا ٹکڑا جس کو لکڑی کے چھوٹے ٹکڑے سے بجایا جاتا ہے، یعنی جیسے یہ لکڑی کا میز ہے نا، تو اسی طرح کچھ آلات ایسے ہوتے ہیں جس کو، جیسے ڈرم ہوتا ہے، یا تو وہ چھوٹے ٹکڑے سے پھر اس کو پتھر کے اوپر پتھر مار کے یعنی کسی بھی طرح کی آوازیں پیدا کرتے ہیں. یہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجرس، گھنٹی، مزامیر الشیطان، شیطان کی بانسری ہے، شیطان کی بانسری ہے. مزامیر مزمار کی جمع ہے، آلہ موسیقی کو کہتے ہیں، خاص طور پہ بانسری کو. فلوٹ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصحب الملائکۃ، فرشتے ساتھ نہیں ہوتے، نہیں ساتھ جاتے، رفقتاً، ایسی جماعت میں، رفقہ کہتے ہیں رفیق سے ہے، ساتھیوں کی جماعت، دوستوں کی جماعت، فیہا، جس میں، کلب، کتا ہو، او جرسن، یا گھنٹیاں ہوں. یعنی ایسے قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں ہوتے، یا ایسی گاڑی میں جہاں لوگ اکٹھے جا رہے ہوں اور ساتھ میوزک سن رہے ہوں، فرشتے ہٹ جاتے ہیں وہاں سے. رواہ مسلم، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کون سی کتاب ہے؟ صحیح مسلم کی یہ روایات ہیں جن میں جرس اور قلب، ان چیزوں کی ممانعت موجود ہے. ومن تطہیر البیوت، اور گھروں کے پاک صاف کرنے میں سے یہ بھی ہے، وحفظها، اور ان کی حفاظت میں، پروٹیکشن کے لیے، ما ارشد، جو رہنمائی کی، الیہ، اس کی طرف، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی حدیث جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ کی حدیث میں، رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے، قال، فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغلق الابواب، دروازے بند کر دو، واذکر اسم اللہ، اور اللہ کا نام لو، ذکر کرو، یاد کرو، یعنی بسم اللہ پڑھو، مراد یہ. فإن الشیطان، پس بے شک شیطان، لا یفتح بابا، نہیں کھول سکتا ایسا دروازہ، مغلقاً، جو بند ہو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر جو دروازہ بند کیا گیا ہو اس کو وہ نہیں کھول سکتا. وَأَوْفُوا قِرَبَكُمْ، اور باندھ دو اپنی مشقیں، مشق جس میں پانی ہوتا ہے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، وَخَمِّرُوا، اور ڈھانپ دو، آنِيَتَكُمْ، اپنے برتنوں کو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، وَلَوْ، اور اگرچہ، ان، یہ کہ، تَعْرِضُوا، آڑی رکھ دو، عَلَيْهَا، اس پر، شیئن، کوئی چیز، ہاں اس پر کوئی چیز آڑی کر کے رکھ دو، یعنی اگر پورا کوئی کپڑا نہیں ہے باندھنے کے لیے یا ڈھکنا نہیں ہے ڈھانپنے کے لیے، تو پھر کوئی اس کے اوپر ڈوئی وغیرہ، کوئی لکڑی وغیرہ ایسی رکھ دو آڑی کر کے کہ جس سے کچھ حصہ ڈھک جائے. اطفئوا مصابیحکم، بجھا دو اپنے چراغوں کو. مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے ہم دروازہ بند کریں گے، بسم اللہ پڑھ کر ہم اپنے برتن ڈھانکیں گے، بسم اللہ پڑھ کر چراغ بجھائیں گے، تو انشاءاللہ پھر کوئی چیز نقصان دہ نہیں ہوگی، شیطان نقصان نہیں دے گا. یہ محفوظ کرنا، پروٹیکٹ کرنا، اپنے گھروں کو گارڈ کرنا. ومن حفظ البیوت ایضا، اور گھروں کی حفاظت میں سے یہ بھی ہے، صلاۃ النوافل فیہا، ان میں نفل نماز پڑھنا. صلاۃ النوافل، نوافل پڑھنا، یعنی اگر مرد حضرات مسجد میں فرض پڑھتے ہیں تو سنت نفل گھر میں پڑھیں. وکثرت تلاوت القرآن فیہا، اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنا، گھروں میں تلاوت قرآن کی کثرت. فإن الشیطان، پس بے شک شیطان،
ينفر من البيت بھاگ جاتا ہے اس گھر سے الذي يقرأ فيه القرآن جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے. تو یہ ایک عادت ہونی چاہیے اور ریگولرلی اس کو پڑھنا چاہیے, بلند آواز سے بھی پڑھنا چاہیے. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے شک لکل شیء ہر چیز کی سنامن ایک کوہان ہوتی ہے. تو ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے, اس کا ایک اوپر سے اٹھا ہوا حصہ ہوتا ہے. وہ ان اور بے شک سنام القرآن قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ, سورۃ البقرہ ہے جو سب سے اوپر. اگر آپ گراف بنائے نا, گراف بنانا ہوتا نا آپ کو سورتوں کے آیات کے نمبر کے اعتبار سے, تو سورۃ البقرہ کا گراف سب سے اوپر ہوگی, سب سے اوپر اونچی اٹھی ہوئی ہوگی. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ اور بے شک شیطان اذا سمع سورۃ البقرہ جب سنتا ہے سورۃ البقرہ تقرأ پڑھی جاتی ہے خرج من البیت تو گھر سے نکل جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, ڈر جاتا ہے, نکل جاتا ہے. تو گھر کیا ہوتا ہے, پروٹیکٹ ہو جاتا ہے. تو صفائی کے نئے کام آپ کو مل گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں کو بھی گھر سے نکال دینا چاہیے تاکہ گھر اچھی طرح صاف ستھرے ہو جائیں اور پروٹیکٹڈ ہوں. جہاں تک چیزیں نکالنے کا تعلق ہے تو اس میں انہوں نے کہا ہے آلات اللہو, موسیقی کے آلات, یعنی آلات موسیقی. سلسلہ صحیحہ کی ایک حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت پر شراب اور جوا اور جو کی شراب, بارلے واٹر جس میں نشہ آ گیا, سارنگی اور آلات موسیقی ان کو حرام قرار دیا. پھر موسیقی کی آواز کو ملعون قرار دیا گیا. یہ صحیح ترغیب کی حدیث ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوتانی ملعونانی, دو آوازیں ملعون ہیں, پھر دنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور وہ کیا ہے, مزمار عند نعمت, خوشی کے وقت گانا بجانا, ورنۃ عند مصیبت, اور مصیبت کے وقت جزا فضا کرنا, چیخ پکار کرنا, شور ہنگامہ کر دینا, حال دعائی مچا دینا, یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. پھر اس پر وعید کیا بتائی گئی ہے, سزا کیا بتائی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں زمین میں دھنسانے, پتھروں کی بارش برسنے اور شکلیں مسخ ہونے کا عذاب آئے گا, شکلیں بگڑ جائیں گی جب گانے بجانے کے آلات ظاہر ہو جائیں گے اور گانے والیاں بھی عام ہو جائیں گی اور شراب حلال سمجھی جائے گی. پھر اسی طرح گھنگرو پہننا. مسند احمد کی روایت ہے, حضرت عائشہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن, بدر کا دن کون سا تھا جب جنگ بدر ہوئی تھی, اونٹوں کے گلوں سے گھنٹیاں کاٹ کر پھینکنے کا حکم دیا. اس سے پہلے تک ایسا حکم نہیں دیا, لیکن اس وقت ہٹوا دی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں بعض اوقات بیل جب چل رہے ہوتے ہیں تو ان کے گلوں میں گھنٹیاں باندھی ہوتی ہیں, وہ ٹن 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 ساتھ ساتھ بجتا چلا جاتا. تو ایسی سواری کے ساتھ پھر فرشتے نہیں ہوتے. پھر اسی طرح بنانا, جو حضرت عبد الرحمن بن حسان الانصاری کی آزاد کردہ لونڈی تھی, وہ فرماتی ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس تھی کہ ایک لڑکی ان کے پاس داخل ہوئی, ان کے گھر آئی اور اس کے اوپر گھنگرو تھے جو آواز پیدا کر رہے تھے, یعنی انہوں نے پاؤں میں کچھ پہنا ہوا تھا جس سے چھن چھن کی آواز آ رہی تھی. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم ہرگز ہمارے پاس داخل نہ ہو, ہمارے گھر میں مت آؤ, الا یہ کہ اپنے گھنگرو کو کاٹ دو. اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹیاں ہیں. اور اگر گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں اور 5 کے پاس موبائل ہے اور 5 نے اپنی گھنٹیاں سیٹ کر رکھی ہیں میوزک پر, ایک کی بجے گی, پھر دوسرے کی, پھر تیسرے کی, فرشتے تو نکل جائیں گے, شیطان آتے رہیں گے. تو اب الحمدللہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ اس کے لیے آلٹرنیٹ موجود ہے. لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا گیا تھا اسٹوڈینٹس ریسورسز کے اوپر ہم نے ایسی کچھ چیزیں ڈال دی ہیں کہ جن کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں اپنے کچھ موبائل میں. کچھ میں جو پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگوں کو اگر ہم کال کریں نا تو آگے سے گھنٹی نہیں بجتی, ہر ایک کے مزاج کے مطابق چیزیں آتی ہیں. کسی کے گھنٹی آتی ہے اور کسی کے میوزک اور کسی کے گانے اور کسی کی تلاوت اور کسی کا کوئی لیکچر چل رہا ہوتا ہے. اب تو بہت چیپ ہے یہ سروسز,
اسی طرح جب آپ کی بچتی ہے تو اس پر بھی میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے ایسی سروس لی ہوتی ہے کہ جس میں ان کی مخصوص قسم کی ٹون آ رہی ہوتی ہے اور وہ گھنٹیوں سے بچ جاتے ہیں. جہاں تک تصویر کا تعلق ہے تو ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے فرشتے جہاں پر تصویریں لٹک رہی ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ میں گزشتہ رات آپ کے ہاں آیا تھا، مگر اندر آنے سے میرے لیے یہ امر مانے تھا کہ آپ کے گھر کے دروازے پر تصویریں تھیں اور گھر میں تصویروں والا پردہ تھا اور کتا بھی تھا. چنانچہ آپ گھر میں تصویر کے متعلق حکم دیجیے کہ اس کا سر کاٹ دیا جائے اور درخت کی مانند ہو جائے، اور پردے کے متعلق حکم فرمایا کہ اسے کاٹ کر 2 تکیے بنا لیے گئے. یہ لٹکا کر عزت نہ دی جائے بلکہ وہ جس تکیہ بن جائے اوپر غلاف چڑھ جائے تو اندر وہ تو کوئی ڈھکا ہوا تو خیر ہے، اور وہ تکیے جو پھینکے جائیں گے پاؤں سے روندے جائیں گے جیسے کشن وغیرہ ہوتے ہیں. اور کتے کے متعلق فرمائیے کہ اسے نکال باہر کیا جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. یہ حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما کا کتا تھا جو ان کے تخت کے نیچے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اسے باہر نکال دیا. پھر اسی طرح تصویر کی موجودگی میں آپ گھر داخل نہ ہوئے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے تکیے خریدے جن میں تصویریں تھیں. آپ ان تصویروں کو دیکھ کر دروازے پہ رک گئے، اندر نہ آئے. میں آپ کے چہرے پر کراہت پہچان گئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں، یعنی آپ سے بھی سوری کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں، مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تکیے کیسے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے عرض کیا میں نے یہ تکیے اس لیے خریدے کہ آپ ان پر بیٹھے اور ٹیک لگائیں. آپ نے فرمایا کہ تصویر والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا اور کہا جائے گا تم نے جو بنایا اسے زندہ کرو. اور پھر فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو جس اخبار وغیرہ ہوتے ہیں یا اور چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو ڈھانپ دینا چاہیے رات کو سوتے وقت خاص طور پر ہر چیز کو. اور کوئی ایسی ڈیکوریشن کی چیزیں رکھنی نہیں چاہیے کہ جس میں ایسی چیز ہو، زندہ جاندار کی تصویر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کعبہ کے اندر داخل نہیں ہوئے جب تک کعبہ کی دیواروں سے تصویریں نہ مٹا دی گئی اور وہ سارے بت ہٹا نہ دیے گئے. پھر اسی طرح کپڑوں سے صلیب کے نشان ختم کرنا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی ایسا کپڑا نہیں چھوڑتے تھے جس میں صلیب کراس کا نشان بنا ہوا ہو، یہاں تک کہ اسے ختم کر دیتے. پھر اسی طرح گھروں میں کتا رکھنا، اس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے کہ کون سا کتا رکھ سکتے ہیں کون سا نہیں رکھ سکتے. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین اور خاموش تھے. تو میمونہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج صبح سے آپ کی حالت عجیب دیکھ رہی ہوں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی کیفیات آپ پر بھی آتی تھی لیکن اس کی کوئی وجہ ہوتی تھی. آپ نے فرمایا جبریل نے آج رات مجھ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ مجھے ملے نہیں. اللہ کی قسم انہوں نے کبھی خلاف ورزی نہیں کی. سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح رہے. پھر آپ کے دل میں ایک کتے کے بچے کا خیال آیا جو ہمارے خیمے کے نیچے تھا، تو آپ نے اس کو نکالنے کا حکم دیا. پھر آپ نے اپنے ہاتھ میں پانی لے کر اس جگہ پر چھڑک دیا. جب شام ہوئی تو جبریل ملاقات کے لیے تشریف لائے. آپ نے فرمایا آپ نے گزشتہ رات ملنے کا وعدہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصویریں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن صبح کو کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ آپ نے چھوٹے باغ کا کتا قتل کرنے کا حکم دیا اور بڑے باغ کے کتے کو چھوڑ دیا. یعنی پہلے سب کتوں کو مارنے کا حکم دیا لیکن پھر صرف کالے کتے کو مارنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتوں کو مارنے کا حکم دیا تو اگر کوئی عورت دیہات سے اپنا کتا لے کر آتی تو ہم اسے بھی مار ڈالتے. یعنی ابتدائی طور پر سب ختم کر دیے گئے لیکن بعد میں کیا ہوا اس کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے سے منع کر دیا. یعنی سارے کتے نہیں ختم کر دیا، ان کا مقصد ہے کوئی کتوں کا بھی، لیکن ابتدا میں جیسے ایک دم سٹاپ کر دیا گیا، سٹاپ لگا دیا گیا کہ ایک دفعہ سب کنٹرول ہو جائے. جیسے قبروں کی زیارت پہلے سب کے لیے منع کر دی کہ کوئی قبرستان نہیں جائے، پھر اس کے بعد اس کی اجازت دے دی گی تاکہ عبرت. اسی طرح کتوں کو پہلے ختم کیا گیا، پھر اس کے بعد کیا اجازت دے دی گی، لیکن کہاں کہاں وہ پتا ہونا چاہیے. تو آپ نے سیاہ کتا پھر بھی مارنے کے لیے کہا کیونکہ یہ شیطان ہے. عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ دیتے وقت آپ کے چہرے سے درخت کی ٹہنیاں اٹھا رکھی تھی. یعنی آپ خطبہ دے رہے تھے اور آپ درخت کے نیچے سائے پہ کھڑے تھے تو وہ پتے وتے آگے آ جاتے نا، تو انہیں پکڑ کے آگے سے ہٹائے ہوئے تھے تاکہ آپ کو لوگ دیکھ سکیں. آپ نے فرمایا نہیں، اس حال میں آپ نے فرمایا اگر کتے اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق نہ ہوتے تو میں انہیں مارنے کا حکم دے دیتا، لہٰذا تم کالے کتے کو مارو. کوئی گھر والے ایسے نہیں کہ وہ کتا باندھ کے رکھے اور ان کے اجر میں سے روزانہ ایک قرات کم نہ ہوتا ہو، لیکن شکاری کتے
کھیتی اور جانوروں کی حفاظت کے لیے کتے کی اجازت ہے. کس کس کام کے لیے؟ شکار کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے، یعنی جیسے گائے بھینس رکھی ہوئی ہے تو چوروں کا ڈر ہوتا ہے، اور حفاظت کے لیے، یعنی اگر کسی نے واچ ڈاگ رکھا ہوا تو اس کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے، باہر کے حصے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر والوں نے جانوروں کی حفاظت یا شکاری کتے کے علاوہ کتا رکھا تو ان کے عمل سے ہر دن 2 قرات کم ہوتا ہے. 2 قرات پہاڑوں برابر، یعنی اتنا عمل جو کماتے ہیں وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا کتا پالا جو نہ مویشی کی حفاظت کے لیے نہ شکار کرنے کے لیے تو روزانہ اس کی نیکیوں میں سے 2 قرات کی کمی ہو جاتی ہے. سبق یہ ہے کہ حرام چیزوں سے پرہیز کریں. اب ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے گھروں میں سے رشتے داروں یا کہیں کسی نہ کسی گھر میں ایسی کوئی چیز پائی جاتی ہے، تو اب اس کو پاک کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آج گھر جائیں دل میں ڈال دے، کیونکہ اگر آپ نے ایک دم جا کے کتے کھول دیے اور وہ بھاگ گئے تو شیطان آ جائے گا. پھر بھی شیطان آ جائے گا. کیسے؟ لڑائی کے ذریعے. تو اس کو حکمت کے ساتھ ہی کام کرنا ہے. پہلے ذہن سازی کرنی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سال تبلیغ کرتے ہوئے، پہلے تو آپ مکہ میں تھے نا، تو کیا اس وقت آپ نے بت ہٹوائے تھے؟ اس وقت نہیں ہٹوائے تھے. پہلے کیا کیا؟ ذہن سازی کی، تو اس کے بعد بت ہٹائے گئے تھے. پھر کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا. تو ہم نے بھی پہلے ذہن سازی کرنی ہے، یعنی کہ طریقے سے بتانا. اگر اسی کتاب کو پڑھا دیں گے تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. گھر کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی گھر کے اندر، کمرے کے اندر، برآمدے کے اندر، لیونگ ایریا میں نہ آئے، باہر کے جیسے گیٹ کے پاس. نہیں، اسپاٹ کی بات نہیں ہے، پورا بلیک جو ہے وہ منع. اگر ایک دفعہ کو ٹن بجتی ہے تو وہ اور ہے، لیکن ایسی گھنٹیاں کہ جو لگاتار بجے چلے جائیں وہ ٹھیک نہیں. یعنی ایک دفعہ جیسے ناک کی آواز آتی ہے، گھر بجائی ٹن ہو گئی، بات ختم. آگے الحمدللہ، شکر ہے. تحسین الاہل والاولاد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تزوج احدكم امرأة او اشترى خادما فليقل اللهم انی اسألك خیرها وخیر ما جبلتها علیہ واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیہ. رواہ ابو داود وحسنہ الالبانی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعوذ الحسن والحسین ويقول ان اباكما كان يعوذ بها اسماعیل واسحاق اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من كل شیطان وہامۃ ومن كل عین لامۃ. رواہ البخاری. ومن تحسین الاولاد من الشیطان استحباب التأذین في اذن المولود يوم ولادته لحدیث ابی رافع قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن في اذن الحسن بن علی حين ولدته فاطمہ. رواہ ابو داود والترمذی وصححہ وضعفہ الالبانی. قال ابن القیم وسر التأذین واللہ اعلم ان يكون اول ما يقرأ السمع الانسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته مع ما في ذلك من فائدة أخرى وهي هروب الشيطان من كلمات الآذان. وهو كان يرصد حتى يولد فيقارنه للمحنة التي قدرها الله وشاءها فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به. وفيه معنى آخر وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دين الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان. ومن تحسين الأبناء ضد الشيطان عدم ترك الصبيان في الطرقات والشوارع إذا دخل الليل فإن الشياطين تنتشر في هذا الوقت. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ
فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم متفق علیہ. تحسین الاہل والاولاد. تحسین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فورٹیفائی کرنا، پروٹیکٹ کرنا. الاہل گھر والوں کو یا بیوی کو، والاولاد اور اولاد کو. اہل کا لفظ جب اکیلے بولا جاتا ہے تو اس میں سارے اہل خانہ آ جاتے ہیں، بیوی بچے سب. لیکن اہل اور اولاد جب ساتھ ساتھ آتے ہیں تو اہل سے مراد بیوی ہوتی ہے اور اولاد سے مراد بچے ہوتے ہیں. عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص. عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے، عبداللہ سے بھی اور عمر سے بھی. یہ باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، اذا جب تزوج شادی کرے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، امرأتن کسی عورت سے، او یا اشترا خریدے رکھے، خادمن کوئی خادم، فلیقل پس چاہیے کہ کہے، یعنی دعا مانگے، اللہم اے اللہ، انی اسألک بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، خیرہا اس کے خیر کا، وخیر ما اور خیر کا جو جبلتہا تو نے پیدا کیا اس کو، علیہ اس پر. جبلت کہتے ہیں فطرت کو، یعنی جس فطرت پر تو نے اس کو پیدا کیا. وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من شرہا اس کے شر سے، وشر ما جبلتہا علیہ اور اس چیز کے شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا اور البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. اب یہاں اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ بیوی خادم دونوں کے لیے ایک دعا سکھائی گئی کہ اللہ اس کے اندر جو خیر ہے اس سے تو فائدہ پہنچے اور جو شر ہے اس سے محفوظ رکھنا. آپ نے کتنے سرونٹس رکھتے ہوئے یا امپلائی رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھی اردو میں ہی؟ کیوں نہیں پڑھی؟ کیا خادموں میں خیر اور شر ہوتا ہے؟ جب میرے پاس سمجھ نہیں تھی تو میں نے پہلے حاجت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتے، وہ مل گئی تو اس کو رکھنے کے لیے پھر استخارہ. اصل میں یہ ہے کہ بیوی بھی زندگی کا ساتھی ہوتی، اگر وہ اچھی ہے تو زندگی اچھی، اور بیوی کے لیے شوہر کتنے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں. اور اگر اس میں کوئی عادت بری ہے یا آپ کو بری لگ رہی ہے تو پھر زندگی حرام ہو جاتی ہے. کیونکہ دن رات کا ساتھ ہے. دن رات سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر چیز میں ایک طرح سے شریک ہوتا ہے، گھر سانجا ہے، اولاد سانجی ہے، بہت ساری چیزیں. تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب بدمزگیاں ہوتی ہیں تو گھروں میں کس قدر مصیبت آتی ہے. اسی طرح جہاں لوگ اکٹھے کام کرتے ہیں، خواہ وہ گھر کے اندر خادم ہوں یا پھر کسی ادارے کے اندر والنٹیئرز ہوں یا کہیں پر بھی لوگ ہوں، جب وہ اکٹھے کام کرتے ہیں تو ان کے اندر خیر بھی ہوتا ہے اور شر بھی ہوتا ہے. کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی چیز کو کمپلیٹ شر بنایا اور کوئی چیز کمپلیٹلی خیر ہی خیر ہے؟ دونوں چیزیں، الہمہا فجورہا وتقواہا. تو ہم جس انسان کے ساتھ بھی چاہے پارٹنرشپ کرنے لگے، کوئی بزنس کرنے لگے، کوئی جاب دینے لگے، کسی کو کام پر رکھنے لگے، گھر میں کسی کو رکھیں، کہیں پر بھی ہو، تو اس وقت یہ دعا فائدہ دے گی. اگر عربی میں یاد نہیں تو اردو میں پڑھ لیں کہ یا اللہ میں اس کے خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اس کے اندر جو خیر ہے مجھے اس سے فائدہ پہنچے. ورنہ پتہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر خیر بھی ہوتا ہے لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کئی دفعہ ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں، خواتین کہتی ہیں کہ میرا میاں لوگوں کے حق میں اتنا اچھا ہے کہ سارے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، لیکن جب وہ گھر آتا ہے تو اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، مجھے دیکھتے ہی اس کو کچھ ہو جاتا ہے. تو حیرت کی بات ہے کہ ایک شخص اچھا ہے اور پھر ساتھ ہی کہنے لگتی ہے اچھا بھی بہت ہے لیکن میرے ساتھ اچھا نہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہے؟ آپ کو اس کے خیر کا حصہ نہیں مل رہا، وہ ہے اچھا، آپ کے نصیب میں نہیں ہے اس کا خیر. کس قدر تکلیف کی بات ہے یا نہیں؟ اسی طرح بیوی، اس بیچاری کے اندر کئی خیر کی چیزیں، اس کے ہو سکتا ہے ایسی اولاد اس سے ملے جو اتنے خیر و بھلائی اور صدقہ جاریہ کا باعث ہے، کوئی بھی چیز، لیکن سب کچھ کرتی ہے مگر میاں کے حق میں وہ خیر ہے، وہ اس کا دل نہیں خوش ہوتا. اسی طرح
بعض لوگ بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, بہت کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہ فیل ہو جاتے ہیں. ادھر جاب کی, وہاں سے وہاں نقصان ہوا, وہاں سے چھٹی ہو گئی, کہیں ٹک ہی نہیں پاتے, یا آپ کے پاس کوئی نہیں ٹک پاتا. ایسا بھی ہوتا ہے نا, آپ ایک تو رکھ کے ایک کو نکال رہے, ایک کو رکھ رہے, روز کا تماشا بنا ہوا. اور کچھ لوگوں کے گھر آپ نے دیکھا ہوگا 20-20 سال 25-25 سال 7 جوان ہوتے ہیں, 7 بوڑھے ہوتے ہیں خادم, زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے, وہ ایک دوسرے کے خیر سے حصہ پا رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح بیک وقت جس سے آپ کو خیر ملتی ہے اس کے اندر بھی شر ہوتا ہے کوئی نہ کوئی, اور اس کے اوپر بھی شیطان آتا ہے. تو اس وقت بھی اگر انسان یہ دعا پڑھ لے تو پروٹیکٹ کر لے نا, گارڈ یور سیلف, تحسین الاہل والاولاد. اور اہل میں پھر سروس بھی آتے ہیں, خادم بھی آتے ہیں. پھر مجھے تو بار بار یہی خیال آتا کہ وما قدر اللہ حق قدر, کوئی مسئلہ ہے جس کا حل ہمیں دین نے نہ دیا ہو, ہے کوئی؟ لیکن ہم دین پڑھنے کو سیکھنے کو تیار نہیں ہوتے. شارٹ کٹ چاہتے ہیں, کوئی راہ چلتے ہوئے جنتر منتر بتا دے اور اس سے ہم کچھ پڑھنے کو بتا دے, چاہے وہ کچھ بھی بتا دے, اور اس سے ہمارا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے. یہ سب کچھ تو آلریڈی لکھا ہوا ہے کہ یہ پڑھ لیں ٹھیک ہو جائے گا, لیکن وہ نہیں پڑھتے. جب میری شادی ہوئی تو میرے میاں ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر رشتے دار کا اچھا رخ دکھانا. بہت اچھی دعا ہے. بعد میری نند کو اس کے ہسبینڈ نے ڈائیورس دے دی. اس وقت یہ بات سمجھ آئی کہ رخ بدل جائے, اور ریزن بھی کوئی اتنی بڑی نہیں. ہمیں جب کوئی نعمت ملتی ہے نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے, ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں یہ تو کہیں جانے والی ہے ہی نہیں, یہ تو ہماری مٹھی میں آ گئی, چاہے بچے ہوں چاہے مال ہو کچھ بھی ہو, ہم اس کو اپنا بنا لیتے ہیں کہ یہ تو ہمارا ہے, یہ تو گھر کی لونڈی ہے, گھر کی لونڈی بنا لیتے ہیں کہ اس چیز نے کچھ نہیں کرنا. لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ کسی بھی چیز سے نفع انسان صرف اس وقت تک اٹھا سکتا ہے جب تک اللہ چاہتا ہے. تو خیر اور بھلائی کا سورس اللہ ہے, والخیر بیدیک. تم خیر مانگتے چلے جانا چاہیے, ہر چیز کا خیر مانگنا چاہیے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما, اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, قال کہتے ہیں, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعوذ الحسن والحسین, پناہ میں دیتے تھے حسن اور حسین کو. وہ یقول, اور کہتے تھے, ان اباکما, بے شک تم دونوں کے ابا, کان یعوذ, تھے پناہ میں دیتے, بہا, ان کلمات کے ساتھ, اسماعیل و اسحاق, اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو. اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. اعوذ, میں پناہ لیتا, اور ایک اور روایت میں تھا اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ, اللہ تعالیٰ کی تمام کلمات کے ذریعے, من کل شیطان, ہر شیطان سے بچنے کے لیے, وہامۃ, اور موذی جاندار, یعنی کوئی بھی جاندار جو اذیت دینے والے, سانپ بچھو وغیرہ, ومن کل عین لامۃ, اور ہر نظر بد سے. عین اللامہ, عین کہتے ہیں نظر کو, لامہ ملامت کرنے والی, وہ نظر بد کہہ لیجیے بس, اور ہر نظر بد سے. اس حدیث کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ابراہیم علیہ السلام کو باپ قرار دیا. ایک دم یہ لگتا ہے سارا فاصلہ ہی ختم ہو گیا. سکھانے کا کتنا خوبصورت انداز ہے, یعنی اپنے بچوں کو اپنے آباء و اجداد کے بارے میں بتانا اور اچھے انداز میں بتانا. تو آپ دیکھیں نا, حضرت حسن اور حسین کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم دونوں کے باپ, انا اباکما, اور کون ہے؟ ابراہیم. وہ کیا کرتے تھے, اپنے 2 بچوں کو, اسماعیل اور اسحاق کو, اسی طرح دم کرتے تھے, یا یہ دعا ان پہ پڑھتے تھے جیسے میں تم پر پڑھتا ہوں. اور پھر آپ کیا بتاتے, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. ومن تحسین الاولاد من الشیطان, اور اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنے کے لیے, استحباب التأذین, آذان دینا مستحب ہے, فی اذن المولود, بچے کے کان میں, یوم ولادتی, اس کی ولادت کے دن. لحدیث ابی رافع, ابو رافع کی حدیث کے مطابق, قال, وہ کہتے ہیں,
رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اذن کہ آپ نے اذان دی فی اذن الحسن بن علی، حسن بن علی کے کان میں، حین ولدته فاطمہ، جب ان کو حضرت فاطمہ نے جنم دیا. رواہ ابو داؤد و ترمذی، ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا، وصححہ صحیح قرار دیا، لیکن ضعفہ الالبانی، البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا. قال ابن القیم، ابن القیم کہتے ہیں وسر التعظیم، آذان دینے کا راز، واللہ عالم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، ان یکون، کہ ہو، اول ما یقرأ، پہلی چیز جو ٹکرائے، سمع الانسان، انسان کی سماعت کو، انسان کے کان کو، کلمات ہو، اس کے کلمات، المتضمنۃ، جو مشتمل ہوں، لکبریاء الرب، رب کی کبریائی پر، وعظمتی، اور اس کی عظمت پر. یعنی پہلی بات جو انسان سنے پیدا ہوتے ہی وہ اللہ کی عظمت اور بڑائی کی بات ہے، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر. مع ما فی ذلک من فائدۃ اخری، اس کے ساتھ ہی اس میں ایک اور فائدہ بھی ہے، وہی، اور وہ حروب الشیطان، شیطان کا بھاگنا، من کلمات الاذان، آذان کے کلمات سے. وہو کان یرصد، اور وہ گھات میں رہتا ہے، حتی یولد، یہاں تک کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، فیقارنہ، تو پھر اس کو چمٹ جاتا ہے. قارن یقارن، مقارنہ، اور اس میں قرین کا لفظ آپ نے سنا ہے، جو شیطان، جن شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس کو قرین کہتے ہیں. قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، یعنی جو ہر وقت ساتھ لگا رہتا ہے، چمٹا رہتا ہے، تو پیدا ہوتے ہی وہ شیطان چمٹ جاتا ہے، ساتھ لگ جاتا ہے. للمحنۃ، اس آزمائش کی وجہ سے، اس امتحان کے لیے، التی قدرہ اللہ وشاء، جو اللہ نے اس کے مقدر میں کیا اور چاہا اس کے لیے کہ اس امتحان میں پڑے. یعنی شیطان انسان کے ہاتھ میں لگا رہتا ہے اور اس کو چمٹ جاتا ہے. دیکھیے جب بچہ پیدا ہو رہا ہے، آپ نے بھی کچھ لوگوں نے بچے پیدا کیے، تو اس سین کو یاد رکھیے کہ جب بالکل بچہ پیدا ہونے کے قریب ہوتا ہے تو جو پاس نرسز یا ڈاکٹر سے جو بھی خاندان میں سے کوئی کھڑا ہو تو سب انتظار میں ہوتے ہیں کہ دیکھیں کیا پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک ایک لمحہ دیکھ رہے تھے. تو یاد رکھیے اس وقت شیطان بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہلتا. وہ کیا چاہتا ہے، جو آئے میں اس کو چمٹ جاؤں. ڈے ون سے اپنا کام شروع کر دے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت پھر آزان دینی چاہیے، لیکن حدیث ضعیف ہے، تو کوئی بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. فیسمع شیطانہ، تو سنتا ہے اس کا شیطان، ما یضعفہ، جو اس کو کمزور کرتا ہے، ویغیظہ، اور اس کو غصہ دلاتا ہے، اول اوقات تعلقہ بہ، اول پہلے اوقات وقت میں، تعلق ہی اس کے ساتھ تعلق کے وقت میں، یعنی جو پہلی ملاقات ہوتی ہے اس وقت کو کیا کرتا ہے، چمٹتے ہی انگلیاں مارتا ہے، کچوکا لگاتا ہے اور بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی مار کے کام شروع کرتا ہے. پھر مجھے اپنے دین پہ پیار آتا ہے کہ ہمیں جو چیزیں نظر نہیں آتی ہمارے دین نے ہمیں وہ بھی دکھا دی کہ ایسا ہوتا ہے، اس لیے محتاط رہنا. وہی یہ معنی نافر، اس میں ایک اور معنی بھی ہے، وہ ہوا، اور وہ یہ کہ ان تکون دعوتہ الی اللہ، کہ اس کی پکار اللہ کی طرف ہو، یعنی اس کو انوائٹ کیا جائے اللہ کی طرف، کس کو، آنے والے بچے کو، وإلی دین الاسلام، اور دین اسلام کی طرف، وإلی عبادتی، اور اس کی عبادت کی طرف، سابقتاً پہلے، علی دعوت الشیطان، شیطان کی دعوت سے. یعنی پیدا ہوتی اذان کی دی جائے کہ اس سے پہلے کہ شیطان وار کرے وہ رحمان کی آواز، یعنی اذان کی آواز اس کے کان میں پڑے. لیکن بات یہ کہ جیسے لوگ اذان دیتے بھی تو اسی وقت ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی کوئی نہیں دیتا، لیکن شیطان جو ہے وہ ساتھ ہی اپنا وار کر چکا ہوتا ہے. ومن تحسین الابناء ضد الشیطان، اور بیٹوں کو محفوظ کرنے کے لیے شیطان کے مقابلے میں، عدم ترک صبیان، نہ چھوڑنا بچوں کا، فی طرقات، راستوں میں، والشوارع، اور سڑکوں پر، اذا دخل اللیل، جب رات داخل ہو جائے، یعنی رات کے وقت گلیوں میں، سڑکوں پر، گھر سے باہر گھومنے نہیں دینا چاہیے، کھیلنے نہیں دینا چاہیے. فإن الشیاطین، کیونکہ شیاطین، تنتشر، منتشر ہو جاتے ہیں، کہاں، فی ھذا الوقت، اس وقت میں. فعن جابر رضی اللہ عنہ، تو جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، اذا استجنح، جب مائل ہو جائے، اللیل، رات، یعنی رات آ جائے، او کانا، یا ہو، جنح اللیل، رات کا حصہ یعنی ابتدائی حصہ، فکفوا، تو روک لو، صبیانکم، اپنے چھوٹے بچوں کو، فإن الشیاطین، پس بے شک شیاطین، تنتشر حینئذ،
پھیل جاتے ہیں اس وقت یعنی زمین پر. فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ پھر جب گزر جاتے ہیں ایک گھڑی من العشاء عشاء کے وقت کی یعنی اندھیرا ہو جاتا ہے فَخَلُّوهُمْ تو ان کو چھوڑ دو یعنی عشاء کا وقت ہوتا ہے تو پھر وہ چلے جائیں مسجد وغیرہ. تو مغرب سے عشاء کے بیچ میں کیا کرو ان کو گھر میں ہی رکھو. چھوٹے بچے بڑوں کو تو کام سے نکلنا ہوگا وہ آیت الکرسی وغیرہ صبح شام کے اذکار پڑھتے ہوئے نکل جائیں گے لیکن بچوں کو مت جانے دیں. کچھ کہنا چاہیں گے اس پر؟ چھوٹے بچوں کو نکلنے منع ہے تو نماز پڑھنے مسجد میں نماز پڑھنے لے جانا تو اور بات ہے لیکن گلیوں بازاروں میں گھومنے پھرنے چھوڑ دینا کھیلنے چھوڑنا اور بات ہے. ہاں وہ بنا یعنی ان اٹینڈڈ ان سپروائزڈ مت چھوڑو. نماز کے لیے تو لے جا سکتے ہیں ساتھ سنا سکتے ہیں بالکل بلکہ مسلسل چلتی ہے خود بھی ماں پڑھتی رہے قرآن. جی نہیں یہ تو حدیث ضعیف ہے کچھ بھی نہیں دینا چاہیے. کچھ بھی ذکر کر سکتے تلاوت کر سکتے قرآن پڑھ سکتے ہیں. اذان دینی ہی نہیں ضروری نہیں دینی. ٹھیک ہے چلیے. نمبر 14 غض البصر نگاہ جھکانا. غض البصر فالشیطان قد يستخدم بصر الانسان في النظر الى ما لا يحل له من النساء الفاطنات فيكون ذلك ذريعة الى ارتكاب ما هو اعظم فعلى اللبيب ان يغلق هذا الباب وان يحفظ بصره عن متابعة النساء في الطرقات والاسواق. فعن علي رضي الله عنه قال اردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل ثم سار حتى رأى الجمرة فرماها فأتته امرأة شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريدة الله تعالى في الحج فهل يجوز أن أحج عنه؟ قال نعم. قال ولوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنق الفضل فقال له العباس يا رسول الله ما لك لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فخفت الشيطان عليهما. وإن من أسباب غض البصر أن يعتزل الإنسان ما استطاع الأماكن التي يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء كالأسواق مثلا. وقد قال سلمان الفارسي رضي الله عنه لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رأيته. غض البصر نگاہ جھکانا غض بصر کرنا. فالشیطان پس شیطان قد یستخدم تحقیق استعمال کرتا ہے بصر الانسانی انسان کی نظر کو پھر نظر دیکھنے میں الی ما لا یحل له جو اس کے لیے حلال نہیں. یعنی شیطان نگاہ کے ذریعے بھی کام لیتا ہے اور انسان کو بھٹکاتا ہے. کیا نہیں حلال اس کے لیے؟ من النساء الفاطنات فتنہ ڈالنے والی عورتوں کی طرف دیکھنا. وہ کون سی ہوتی ہیں فتنہ ڈالنے والی عورتیں؟ فاطنات. فاطنہ کی جمع جب بے پردہ نکلتی ہیں بہت سا میک اپ وغیرہ کر کے جس سے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں. جی تصویروں کی شکل میں بل بورڈز وغیرہ پر حالانکہ وہ بعض اوقات بالکل آرٹیفیشل قسم کی تصویر بنی ہوئی ہوتی ہے حقیقت سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں آتا. فیکون ذالک ذریعۃ تو ہو جاتا ہے یہ ذریعہ الارتکاب ارتکاب کرنے کا ما هو اعظم جو اس سے بھی بڑی چیز ہے. فعلی اللبیب تو عقل مند کے لیے ضروری ہے ان یغلق ھذا الباب کے اس دروازے کو بند کر دے یعنی اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھے ان چیزوں کو نہ دیکھے. وان یحفظ بصرہ اور یہ کہ حفاظت کرے اپنی نگاہ کی ان متابعۃ النساء عورتوں کا پیچھا کرنے میں پھر طرقات راستوں میں والاسواق اور بازاروں. یعنی کس طرح عقل مند شخص کیا کرے بازاروں سڑکوں پر عورتوں کو گور گور کے نہ دیکھے نہ ان کا پیچھا نہ کرے. متابعہ ہوتا ہے کسی کی پیروی کرنا یعنی فالو کرنا چیز کرنا ان کو دیکھنا ایک دفعہ دیکھا پھر دوسری دفعہ دیکھا. فعن علی رضی اللہ عنہ قال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردیف بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفضل فضل بن عباس کو ثم سارا پھر چلے حتی رأى الجمرة یہاں تک کہ آپ نے جمرہ دیکھا فرماہا تو اس کی رمی کی یعنی حج کا واقعہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر تھے اور آپ کے پیچھے حضرت فضل تھے اور آپ رمی جمار کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے رمی کر لی. فأتت امرأة شابة، تو آئی آپ کے پاس ایک نوجوان عورت، شابہ شباب سے شابہ نوجوان عورت، من خثعم، خثعم قبیلے سے. فقالت، تو کہنے لگی، ان ابی شیخ کبیر، میرا باپ بہت بوڑھا ہے. مسئلہ پوچھنے لگی. وقد ادرکتہ فریضۃ اللہ تعالی فی الحج، اور تحقیق پا لیا اس کو اللہ تعالیٰ کے فریضہ حج نے، یعنی ان پر حج فرض ہو گیا ہے. فہل یجوز ان احج عنہ، تو کیا جائز ہے کہ میں ان کی طرف سے حج کروں؟ گی بیٹی باپ کی طرف سے حج کرنے کا مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ میں حج بدل کر دوں. قال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں. قال، اور کہا، ولوا، اور موڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عنق الفضل، فضل کی گردن کو، یعنی آپ اونٹ پر ہیں، فضل پیچھے بیٹھے ہیں. ایک عورت آتی ہے کوشچن کرتی ہے کہ باپ بوڑھا ہو گیا، حج فرض ہے، میں ان کا کر دوں؟ آپ بات کر رہے ہیں اس سے، تو جو فضل جو ہے وہ اس عورت کو دیکھے چلے جا رہے ہیں، تو آپ نے فضل کی گردن موڑ دی کہ مت دیکھو. فقال له العباس، تو حضرت عباس یہ دیکھ رہے تھے جو ان کے والد تھے. کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ما لک لویت عنق ابن عمک، آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے اپنے چچا کے بیٹے کی گردن موڑ دی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ان کا رخ کیوں پھیر دیا؟ قال، فرمایا، رأیت شابا و شابتا، میں نے دیکھا ایک نوجوان لڑکے اور ایک نوجوان لڑکی کو. فخفت الشیطان علیہما، تو مجھے خوف ہوا ان دونوں پر شیطان کے حملہ کرنے کا، کہ شیطان ان کو اپنے پندے میں نہ ڈالے. تو یہ خطرے کی جگہ تھی، اس لیے آپ نے اس کو دور کر دیا. کیونکہ جو نظر ہے نا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر نظر میں شیطان کی حرص ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ دلوں پر غلبہ پانے والا ہے، اور ہر نظر میں شیطان کی حرص ہوتی ہے، وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے ذریعے، جب انسان کسی بھی حرام چیز پہ نظر ڈالتا ہے. حضرت علی سے کیا فرمایا تھا آپ نے کہ اے علی، پہلی نظر معاف ہے، دوسری نہیں ڈالا کرو، دوسری کی پوچھ ہوگی، وہ کاؤنٹ کر لی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد کی آنکھیں روز قیامت آگ کو نہیں دیکھے گی. وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، اور وہ آنکھ جس نے اللہ کے حرام کردہ امور سے چشم پوشی کی، یعنی حرام چیزوں سے منہ موڑ لیا. وَإِنَّ مِنْ أَسْبَابِ غَضِّ الْبَصَرِ، غض بصر کے اسباب میں سے ہے، أَن يَعْتَزِلَ الْإِنسَانُ، کہ الگ رہے انسان، مَسْتَطَاعَ، جو بھی وہ استطاعت رکھتا ہے، الْأَمَاكِنَ، ایسی جگہوں سے، الَّتِي يَكُونُ فِيهَا اخْتِلَاطٌ، جہاں ہو مکسنگ بین الرجال والنساء، مردوں اور عورتوں کے درمیان. یعنی اس چیز سے بچنا ہو تو پھر مکسنگ نہیں ہونی چاہیے. تو انسان جتنا بھی ہو سکے ایسی جگہوں سے بچے جہاں مرد اور عورتیں آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہوں اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں یا مکس گیدرنگ ہو. کل اسواق مثلا، جیسے بازار ہیں. وقد قال سلمان الفارسی، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لا تکونن، ہرگز نہ ہونا، ان استطاعت، اگر تم استطاعت رکھتے ہو، اول من يدخل السوق، پہلے جو داخل ہو سوق میں، بازار میں، یعنی تم سب سے پہلے بازار جانے والے مت بنو. جیسے مسجد میں سب سے پہلے جانے والے کو جمعے کے دن اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، تو اس طرح بازار میں سب سے پہلے مت جاؤ. ولا آخر من یخرج منها، اور نہ آخری بندہ جو وہاں سے نکلتا ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ مت بنو بازار میں جانے والے. فإنها معركۃ الشیطان، کیونکہ وہ شیطان کا معرکہ ہے، یعنی وہاں شیطان کا میدان کارزار لگتا ہے. وبها ينصب رأيته، وہی وہ اپنا جھنڈا نصب کرتا ہے. تو بلا ضرورت بازار جانے سے بچنا چاہیے تاکہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے. جی بولیے. وہ جی اچھی بات کی، کہتی ہے میں ارلی مارننگ بازار جاتی ہوں تاکہ رش سے پہلے اپنا کام کروں. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر مقصد کے ایسے گھومنے پھرنے کے لیے کچھ لوگ صرف ونڈو شاپنگ کر رہے تھے اور کوئی کام بور ہم چلو بازار چلتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں، تو گھر منگوا لو، ضرور بازار میں بیٹھ کے کھانی ہے. جی آپ بولیے. باقاعدہ طور پہ لڑکوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ مل کے سارے بیٹھے ہوئے ہوں، کیا مکس گیدرنگ ہو، تو وہاں پہ صرف اور صرف مرد نہیں ہوتے جن کی نظریں غلط ہوتی ہیں، بلکہ زیادہ تر عورتیں ہی ہوتی ہیں جن کی نظریں غلط.
تو دونوں پہ احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں دونوں کے لیے حکم آیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.